بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ 3 اور مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 4 میں جہاد کرنے کا واضح حکم دیا گیا ہے اور جہاد سے متعلق بعض احکام کی رہنمائی فرمائی گئی ہے، اسی لیے اس کا ایک نام سورۃ القتال بھی ہے۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ جو دشمن مدینہ میں بسنے والی اس چھوٹی سی نو آباد مسلم بستی کو اجاڑ دینا چاہتے تھے، حکم دیا گیا کہ ان سے مقابلہ کرنے میں ذرا بھی بزدلی اور کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ نیز جہاد میں ظاہری وسائل پر نظر نہ رکھی جائے، اللہ تعالی پر بھروسہ رکھا جائے۔ جنگ کے قیدیوں کے احکام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں منافقین کا گروہ بھی چھپا ہوا تھا، جو ظاہر تو کرتا تھا اپنے آپ کو مسلمان، لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں تھا، اور ایک طرف یہودیوں سے اور دوسری طرف اہل مکہ سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ جہاد میں ان کا کیا رویہ سامنے آئے گا اس کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ سورہ کے اس مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں اس سورہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے اس سورہ کی خصوصی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورہ کا آغاز ہی فتح مبین یعنی کھلی ہوئی وعدے فتح کی خوشخبری سے ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام فتح ہے۔ ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف کا طواف فرمایا ہے۔ نبی کا خواب بھی حکم الہی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ سب لوگ عمرہ کے لیے روانہ ہوں۔ چنانچہ یکم ذوالقعدہ 6 ہجری میں مسافران شوق کا یہ قافلہ مکہ کی سمت روانہ ہوا۔ اہل مکہ کو اطلاع ہو چکی تھی اور وہ کسی قیمت پر مسلمانوں کے مکہ میں داخل ہونے کے لیے روادار نہیں تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بچنا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف راستہ سے ہٹ کر حدیبیہ پہنچ گئے، جو بالکل حرم کی سرحد پر واقع ہے، اور اہل مکہ کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا کہ وہ جنگ و جدال کے لیے نہیں بلکہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بالآخر گفتگو شروع ہوئی اور وہ مشہور سورہ طے پائی جس کو سیرت کی کتابوں میں سورہ حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں بعض ایسی شرطیں تھیں جو بظاہر مسلمانوں کی شکست پر مبنی محسوس ہوتی تھی، اس لیے اگرچہ صحابہ ان شرطوں کو حکم نبی کی تعمیل میں قبول کر لیا، لیکن وہ اس سے بہت رنجیدہ اور افسردہ تھے۔ چنانچہ سورہ حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ واپس ہوتے ہوئے یہ پوری صورت نازل ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی۔ اس سے ظاہری شکست کے اندر ایک عظیم فتح چھپی ہوئی ہے، اور وہ فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوئی۔ اس سورہ میں واقع حدیبیہ کے تحت ایک تو ان صحابہ کی تعریف کی گئی ہے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، دوسرے ان منافقین کی مذمت کی گئی ہے جو مدینہ کے گرد و پیش دیہاتوں میں آباد تھے اور جو بہانہ بنا کر اس سفر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس سورہ کے آخر میں 2 بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ دین کو غالب رکھے گا۔ دوسرے صحابہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ آپس میں رحم دل اور دوسرے کے مقابلے میں سخت ہیں۔ یہ ملت اسلامیہ کے لیے ایک بنیادی اصول ہے جس پر ان کو قیامت تک قائم رہنا چاہیے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشہ کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ حجرات کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ حجرات کی جمع ہے، حجرہ کے معنی کمرہ کے ہے۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا گیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو تو مناسب وقت میں اور ادب کے ساتھ ہی حاضر ہوا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ازواج مطہرات کے کمروں یعنی حجرات کے باری سے زور سے آپ کو پکارنا شروع کر دو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام حجرات ہے۔ اگرچہ یہ سورت مختصر ہے اور صرف 18 آیت پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اخلاق اور سماجی زندگی کے آداب پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے جو خوشگوار تعلقات اور شائستہ زندگی کے لیے بہترین اصول کا درجہ رکھتی ہے۔ چنانچہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کیا جائے اس کا ادب سکھایا گیا، نصیحت کی گئی کہ بلا تحقیق کسی خبر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔
آج کل کیا ہے، کوئی اگر کسی کے بارے میں کہہ دے پیٹ پیچھے کہ وہ آپ کو برا کہہ رہا تھا، بس مان جاتا ہے. نہیں ماننا چاہیے، فوراً اس کی تحقیق کرنی چاہیے. اس آدمی کو بھی بیٹھائیں اور جو کہہ رہا ہے کہ آپ کو برا کہہ رہا ہے اس کو بھی بلا لے. ہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس سے معاملے کی تحقیق ہوتی ہے. اور جو برائی کرنے والا ہے، غیبت چغلی کرنے والا، وہ بیچارہ جو ہے نا وہ پھنس جائے گا. اکثر کیا ہوتا ہے بڑے لوگوں کو اور سب کو، جو آدمی بہکاتا ہے وہ چاپلوس قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ادھر بھی لگا دیا ادھر بھی لگا دیا، اور روٹی اس کے بیچ میں سیکتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اسی میں اس کو مزہ آتا ہے. کہ اس سے بچنا چاہیے. اگر کوئی بھی معاملہ ہو فوراً تحقیق کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ اچھے آدمی ہیں، کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی برائی کرنے والا معتبر نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیجیے اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے سمجھیے خود بہت برا آدمی ہے. یہ بھی ہر آدمی ہماری بھی برائی نہیں کرتا ہوگا. برائی کرنے والا آدمی وہ کسی کی بھی برائی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے قرآن میں ایک آیت جو قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے قبائل میں. قبائل صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ آپس میں جان پہچان ہو جائے. شیخ، انصاری، منصوری، کجڑا، کواڑی اور جو بھی ذات برادریاں ہیں یہ صرف پہچان کے لیے. کیا چیز کے لیے؟ پہچان کے لیے. یہ اس قبائل کا ہے. کہہ رہے ہیں کہ سب سے معزز اور سب سے بہترین کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کے اندر زیادہ پرہیزگاری ہوگی، اللہ کا ڈر خوف ہوگا، کہہ رہے ہیں وہ سب سے بڑا برگزیدہ ہوگا اور وہ سب سے بڑا نیک ہوگا. مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. کبھی بھی کوئی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی کیسے ہیں؟ ایسا معاملہ ہونا چاہیے اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے. اگر آنکھ سے آنسو ہی بہا کر کے ہماری طاقت ہے تو اس کے لیے آنکھ سے آنسو ہی بہا کر کے دعا کر دیں. جیسے آج کل فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، دعا کر دیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو دیکھیے فلسطین کے لیے کہاں فنڈ جمع ہوتی ہے، وہاں جا کر کے جو ہی آپ کے ہیں. بھائی بڑھیا جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے سوت لے کر کے گئی تھی، ہمارے پاس ایک ہی روپیہ ہے، ہم ایک ہی روپیے سے مدد کریں گے. اگر کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں جو ہے معاون بنیں. اسلامی قوت کے رشتے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. پوری قوت سے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ خاندانوں کا اختلاف تعارف اور پہچان کے لیے ہے. خاندانی نسبتوں کی وجہ سے نہ کوئی نیچا ہوتا ہے اور نہ کوئی اونچا. انسان کے بہتر ہونے کا معیار تقوی ہی ہے. جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک اسی قدر لائق اکرام ہے. اس کے بعد جو ہے سورہ قاف کی تلاوت ہوئی ہے. یہ سورہ بالاتفاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ کی ابتدائی حروف مقطعات میں سے ہے. ایک حرف قاف سے ہوتی ہے اس لیے اس کا نام قاف ہے. اس سورہ کی تلاوت کی بڑی فضیلت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے. اور ام ہشام بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ ہر جمعہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر اس سورہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. نیز ابو واقد لیثی روایت کرتے ہیں کہ نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ میں آپ کا معمول سورہ قاف اور سورہ قمر کی تلاوت کا تھا. اس کی جو مصلحت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جمعہ اور عیدین کا موقع مسرت اور خوشی و انبساط کا ہوتا ہے، اور سورہ قاف میں قیامت اور حشر و نشر کا تفصیل سے ذکر آیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آدمی خوشی اور مسرت کے اس موقع پر آخرت کو بھول نہ جائے. دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں توحید و رسالت، آخرت، شرک کی ترتیب کے مضمون کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. نیز اجمالی طور پر ان گزشتہ اقوام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے جن پر دین حق کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہوا ہے. اس سورہ جو آخری سورت تلاوت ہوئی ہے سورہ داریات ہے. اس سورہ کے شروع میں داریات یعنی ان ہواؤں کی قسمیں کھائی گئی ہیں جو غبار کو اڑا کر بکھیر دیتی ہے، اسی لفظ سے اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے. اہل علم کا اتفاق ہے یہ پوری سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ کا خصوصی مضمون قیامت کا قائم ہونا، حساب و کتاب کیا جانا اور انسان کا جنت یا دوزخ میں داخل ہونا. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے اور حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ جو یہ ناروا برتاؤ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جادوگر اور دیوانہ کہنے سے بھی نہیں چوکتے، یہی سلوک آپ کے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. اس سورہ میں بھی مختصر طور پر ان مختلف قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے معنی کو بھی سمجھے. اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے عطا فرمائے.